وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإن لكم في الأنعام لعبرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان التیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الضحى من حدہ بدر الدجى من ذاتہ نور الہدى من کفہ بحر الہمم. اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے اندر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جس چیز کی اہمیت ہے اور بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. عقیدے کے اندر اگر فساد ہو، عقیدہ درست نہ ہو اور عقیدے کے اندر جھول اور نقص ہو تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. لہٰذا عقیدے کا درست ہونا اور عقیدے کی اصلاح کرنا یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہوتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں. عقائد میں سے سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا جسد لہ. اللہ رب العزت کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. ولا جسد لہ، نہ رب کا جسم ہے، ولا بلد لہ، اور نہ رب کا کوئی مکان ہے. اللہ کریم واحد ہے، اور توحید تمام انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کا پرچار تھا. تمام انبیاء کرام نے اپنی رسالت اور نبوت سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ عقیدہ توحید تھا. نبی علیہ السلام نے بھی جبل ابو قبیس پر جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں. تو توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور توحید کے ضمن میں ایک موضوع ہے جس کو وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ کا ہونا. ایک فرقہ ہے دہریہ فرقہ، ملحد بھی ان کو کہتے ہیں اور ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، اور سادہ تعریف ان کی یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کے منکر ہیں. ان کے نزدیک اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود چل رہی ہے، اور اس کو چلانے والا کوئی خالق، کوئی صانع، کوئی اللہ کی ذات، کوئی خدا کی ذات. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ کائنات خود چل رہی ہے. عقیدہ توحید جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں انہی کا ضمن میں اور جز ہے کہ وجود باری تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہی خالق ہے، وہی صانع ہے. آپ قرآن کو دیکھیے، کبھی قرآن کہتا ہے فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کبھی قرآن کہتا ہے فَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور کبھی قرآن کہتا ہے افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اور بار بار اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے کہ کائنات کے اندر غور کرو، اس کائنات انسانیت کے اندر کئی چیزیں ایسی موجود ہے جو اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی صانع ہے، کوئی خالق ہے، اور وہی خدا کی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دانے کو پھاڑ کر اور گھٹلی کو پھاڑ کر پودا پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتی ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان ایک دانے کو زمین کے اندر کاشت کرتا ہے یا ایک گھٹلی کو زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، اس دانے اور گھٹلی سے کونپل نکلتی ہے، وہ ایسی نازک ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہاتھ میں پکڑیں تو وہ مس لی جاتی ہے۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، آدھا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جو زمین کے اندر ہے وہ جڑ بنتی ہے، وہ زمین کے اندر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ درخت کی اور پودے کی شکل بنتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں، ایک تناور درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو نا، وہ درخت اور پودا ایک ہی سورج سے تپش حاصل کر رہا ہے، ایک ہی زمین کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک ہی قسم کا پانی ان پودوں کو سیراب کر رہا ہے، لیکن کسی پودے کا پھل اور ہے، کسی کا اور ہے، کسی کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، کسی کا رنگ اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو نظام ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، وہی خدا کی ذات ہے، وہی صانع ہے، وہی خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بڑی تفصیل سے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے؟ آپ نے شہتوت کا ایک پتا تھا، شہتوت کے درخت سے ایک پتا لے کر آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کے ہونے پر نقلی دلائل بہت ہیں، قرآن و حدیث سے میں دے سکتا ہوں اللہ کے وجود پر، لیکن عام مثال سے فرمایا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا یہ شہتوت کا پتا ہے، درخت کا پتا ہے، ایک درخت سے میں نے توڑا ہے، یہی شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بنتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہی ریشم کا پتا اگر شہد کی مکھی کھا لے تو شہد بنتا ہے، یہی شہتوت کا پتا اگر ہرن کھائے تو ہرن کے نافے کے اندر مشک خوشبو بنتی ہے، یہی شہتوت کا پتا اگر بکری کھا لے تو یہ مینگنی بنتی ہے۔ تو امام شافعی نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ پتا تو ایک ہے، ایک درخت سے توڑا، ایک پتے کے اندر یہ ساری خاصیتیں خود بخود پیدا ہوئی یا کسی نے رکھا ہے؟ اگر اس کی خاصیتیں مختلف نہ ہوتی تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہے۔ اس کو ریشم کا کیڑا کھائے تو نتیجہ اور ہے، شہد کی مکھی کھائے تو نتیجہ اور ہے، بکری کھائے تو نتیجہ اور ہے، ہرن کھائے تو نتیجہ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پتے کے اندر اتنی خاصیتیں اگر ہیں تو یہ خود نہیں ہے، کسی نے رکھی ہے۔ وہ جس نے رکھی ہے اسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ صانع ہے، وہ موجد ہے، جس نے اس پتے کے اندر اتنے خواص رکھے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کائنات انسانیت کے اندر سینکڑوں دلائل ایسے موجود ہیں جو انسان کی عقل و خرد پر دستک دیتے ہیں۔ غور تو کرو، کائنات کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے جس کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ رعد ہے اور اس میں اللہ کریم نے وجود باری تعالیٰ پر ایک اور منظر پیش کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے۔ اور کبھی تم نے زمین کو دیکھا ہے؟ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے۔ کبھی تم نے آسمان کو دیکھا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے؟ پھر فرمایا کبھی تم نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ وہ مشرق سے نکلتے ہیں تو مشرق ہی سے نکل رہے ہیں،
مغرب میں غروب ہوتے ہیں تو مغرب ہی میں غروب ہو رہے ہیں. سورج اپنے وقت پر آتا ہے, چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے, ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں. فرمایا یہ سارا نظام, یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے, یہ نظام کو پورے گردش کو ایک نظام سے جوڑنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. جس نے اس پورے نظام کو ایک گردش کے ساتھ جوڑا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا کہ ایک مختصر سی چھت ہو, اس چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا, بولے نہ سارے, بغیر ستون کے وہ چھت کھڑی گر جائے گی. وہ چھت بغیر دیواروں کی کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ اتنی بڑی جو نیلی چھت ہے, قرآن کہتا ہے, کبھی تم نے غور کیا کہ بغیر ستونوں کی یہ چھت کس نے بنائی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس نے بنایا ہے؟ یہ پہاڑ بغیر کیلوں اور میخوں کے کس طرح کھڑے ہیں؟ اور زمین کی جو چھت ہے, آسمان کی چھت, یہ بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑی ہے؟ یہ سارے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے. وہ خالق ہے, وہ صانع ہے, وہ موجد ہے, جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی. امام اعظم ابو حنیفہ, سراج الامہ, کشف الغمہ, امام الائمہ اور کروڑوں حنفیوں کے امام, جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس ملحدین, ملحد, اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے, دہریے, اللہ کی ذات اور وجود کا انکار کرنے والے, جن کے نزدیک کائنات کا نظام خود چل رہا ہے, اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, اکٹھے ہو کر آئے. اور تاریخ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ہاتھ میں تلواریں بھی تھی, ننگی تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی, آپ کے پاس آئے. کیوں آئے ہو؟ مناظرہ کرنے. کس بات کا مناظرہ؟ آپ دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کا وجود ہے, کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کتابیں نہیں کھولی, قرآن مجید اور حدیث کی کتابیں کھول کر دلائل نہیں دیے, آپ سوچ میں پڑ گئے. ان ملحدوں نے پوچھا کیا سوچ رہے؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بندے نے مجھے بات سنائی ہے. وہ بات اس نے یہ سنائی کہ ایک کشتی دریا میں چل رہی ہے, اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی کپتان ہے, نہ ملاح ہے, نہ خدا ہے, نہ خدا کشتی چلانے والا, نہ کوئی کیپٹن ہے, کوئی بھی نہیں, کشتی خود چل رہی ہے. اور دریا کے اندر موجیں بھی ہیں, لہریں بھی ہیں, موجوں کے تھپیڑے ہیں, کبھی سیلاب بھی آتا ہے, کبھی ہوائیں چلتی ہیں, آندھی چلتی ہے, لیکن کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں. کشتی ایک سمت میں چلتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ کشتی ان تھپیڑوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جا کر ساحل کے ساتھ وہ کشتی ٹکراتی ہے اور وہاں ٹھہر جاتی ہے. فرمایا میں اس بات میں سوچ رہا ہوں کہ کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل رہی تھی. ایک آدمی نے یہ بات سنائی ہے مجھے. ان دہریوں نے کہا, ذرا توجہ فرمائیں اور امام صاحب کی فراست دیکھیں. انہوں نے کہا جناب کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کر سکتا جو بات آپ کر رہے ہیں, کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بغیر چلانے والے کے کشتی خود چل رہی ہے, خود وہ دریا کی موجوں اور تھپیڑوں سے مقابلہ کر رہی ہے, اور وہ خود ساحل پر جا کر لگ گئی بغیر کسی چلانے والے کے. کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. فرمایا یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اگر عقل اور شعور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم سے سوال کرتا ہوں کہ سورج خود نکل رہا ہے, چاند خود نکل رہا ہے, یہ فصلیں اپنے وقت پر زمین سے پیدا ہوتی ہیں, کیا یہ خود پیدا ہو رہی ہے؟ یہ دریاؤں کی روانی خود ہے, یہ دن اور رات کا بدلنا یہ خود ہے, بغیر کسی چلانے والے کے ہے. اگر ایک کشتی دنیا کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی, ایک ملاح, کیپٹن اور نہ خدا کے بغیر نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات خدا کے نظام کے چلائے بغیر کیسے نظام چل سکتا ہے؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں, فرماتے ہیں وہ جتنے دہریے تھے, ملحد اور دین کا انکار کرنے والے, اللہ کی ذات کے منکر, وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرے اور سارے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. توجہ ہے حضرات آپ کی. امام مالک, امام شافعی کی بات آپ نے سنی, امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آپ نے سنا. آئیے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا.
امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے اگر دلیل مانگو، فرمایا کوئی کتابوں سے لمبے چوڑے حوالے نہیں ہیں اور کوئی عقلی نقلی دلائل کا ڈھیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے وجود پر جو میرے پاس دلیل ہے جس سے میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ وہ یہ ہے، دنیا میں اربوں انسان بستے ہیں، بظاہر زبان کا وہ ٹکڑا سب کا ایک جیسا ہے، لیکن کسی کی زبان اور ہے، کسی کی زبان اور ہے، کسی کا لہجہ اور ہے، دوسرے کا لہجہ اور ہے، اور کسی کا انداز تکلم اور ہے، کسی کا اور ہے۔ فرمایا ایک ملک کے بسنے والے ان کے مختلف علاقوں کے اندر چلے جاؤ، ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ لاہور کی پنجابی اور ہے، قصور کی پنجابی اور ہے، قصور سے آگے چلتے جائیں لہجہ بدلتا جائے گا، سرائکی شروع ہو جائے گی، سرائکی کے انداز مختلف ہے۔ تو امام مالک نے کہا کبھی تم نے اس بات پر غور و فکر کیا قوت گویائی اللہ نے دی ہے، اور پھر اللہ نے قوت گویائی دے کر مختلف لہجے دی، مختلف بولیاں دی ہیں، مختلف انداز دیے ہیں، طرز دیا ہے، اور پھر فرمایا دوسری دلیل یہ ہے اربوں انسان بستے ہیں، کسی کا چہرہ کسی دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا۔ بولے نا یار، آپ کو لگتا ہے گرمی زیادہ لگ رہی ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کسی کا چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملتا، اگر کچھ شباہت ہو بھی، ناک مختلف ہوگا، کان مختلف ہوگا، تو وہ کون ہے جس کے پاس اتنے فرمے ہیں، جس نے مختلف شکلوں کے اربوں انسان پیدا کیے، مختلف رنگوں کے، مختلف بولیوں کے۔ امام مالک نے کہا پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اربوں انسان پیدا کر کے مختلف رنگ رکھے، مختلف زبانیں دی ہیں، مختلف بولیاں دی ہیں۔ یہ خالق اور صانع اللہ کی ذات ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ قرآن مجید کی سورہ نحل ہے، توجہ ہے کوئی نہ؟ سورہ نحل میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے تمہارے لیے چوپایوں کے اندر، جانوروں کے اندر غور و فکر کی جگہ ہے۔ اگر تم اللہ کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہو تو چوپایوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اب ہم تو بظاہر یہی دیکھیں گے چار ٹانگیں ہیں، اوپر چمڑا ہے، جانور ہے، ذبح کرتے ہیں، کھال بھی مل جاتی ہے، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اور بھی مقاصد کے لیے، بار برداری کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے جانور استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو دلیل دی ہے ذرا اس کو سنیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کبھی تم نے غور کیا ہے یہ جو جانور سے تمہیں دودھ ملتا ہے یہ کیسے ملتا ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ تسا سننے تو لطف بڑا آنا ہے تو قرآن کہتے ہیں ان چوپایوں میں غور کرو، ان میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہیں جو دودھ ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ یا اللہ کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے نا وہی چارہ دودھ بن کر تمہارے پاس آتا ہے۔ لیکن تم نے چارہ کھلایا پھر دودھ حاصل کر لیا، اندر جو پروسیس ہے دودھ بننے کا، رب فرماتا ہے ذرا اس پر غور کرو، اندر کیا سلسلہ ہے دودھ بننے کا۔ فرمایا یہ چارہ جانور کی اوجڑی میں جاتا ہے، اور یہ چارہ جانور کی اوجڑی میں 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس اوجڑی کے اوپر والے حصے کے اندر خون ہوتا ہے، نچلے حصے کے اندر گوبر ہوتا ہے، درمیان میں دودھ ہوتا ہے۔ ایک ہی اوجڑی کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ فرمایا وہ رب ہے جو جانور کی اوجڑی سے گوبر اور خون سے دودھ نکال کر تمہیں دودھ دیتا ہے، نہ اس سے گوبر کی بو آتی ہے نہ خون کا رنگ آتا ہے۔ یہ رب ہے جو تمہیں بالکل خالص اور سفید دودھ عطا فرما رہا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ فرمایا گوبر پھر سمجھیے اور خون کے درمیان سے دودھ گزر کر آ رہا ہے۔ آپ سائنسی تحقیق بھی پڑھ لیں اس پر، یہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور سائنس کہیں بھی پہنچ جائے، سائنس کتنی مرضی ترقی کر لے، کہیں بھی پہنچ جائے، وہاں قرآن بھی پہلے موجود ہوگا اور صاحب قرآن بھی پہلے موجود ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اندر پروسیس دیکھو نا، وہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے؟
وہ اوجڑی کے اندر سے گزر کر وہاں خون بھی ہے اور وہاں گوبر بھی ہے، اس کے درمیان سے رب وہ تمہیں دودھ دے رہا ہے، وہ دودھ کا رنگ دیکھو سفید ہے، اس میں خون کی آمیزش نہیں ہے، اس میں گوبر کی بو نہیں ہے۔ اسی سے صوفیاء نے ایک نقطہ لکھا ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں عرض کروں، جاگو نا، بولو نا سبحان اللہ۔ صوفیاء نے ایک نقطہ لکھا، فرماتے ہیں جس طرح رب تمہیں خالص دودھ دے رہا ہے نا، وہ بعد میں پانی ملانے والا مسئلہ تمہارا اپنا ہے نا، رب تو خالص ہی دے رہا ہے، بولے نا، تو رب نے تو خالص دودھ دیا۔ صوفیاء کہتے ہیں جب رب تمہیں خالص دودھ دے رہا ہے، اس میں گوبر کی بو نہیں، خون کی آمیزش نہیں، تو تم رب کے پاس ایسی عبادت بھیجو جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ حسد ہو، نہ غیبت ہو۔ رب کا خالص دودھ پیتے ہو تو عبادت بھی خالص جمع کروایا کرو، جس میں کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری کی بو نہ ہو اور کوئی ریاکاری کا رنگ نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کی عبادت کا حق تب ادا ہوگا جب خالص عبادت کی جائے گی۔ توجہ حضرات آپ کی۔ آگے قرآن نے جس مقام پر یہ بات کی ہے، اس سے پہلے بھی قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہاں کفار کے دو سوال تھے۔ پہلا سوال کافروں کا یہ تھا، عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ پہلا سوال کافروں نے کہا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو رب دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ اور دوسرا، جب کوئی مر جاتا ہے اس کے جسم کے سارے اعضاء ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، اور اس کی لاش بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے، تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اب ایک جواب تو قرآن نے یہ دیا، اس سے پہلے قرآن نے ایک جواب دیا۔ قرآن نے کہا کبھی تم نے دیکھے قحط سالی آتی ہے؟ بولو نا، خشک سالی آتی ہے۔ خشک سالی سے کیا ہوتا ہے؟ زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین پر غلہ نہیں اگتا۔ اور بنجر زمینوں کو کبھی دیکھا ہے جن پر فصل نہیں اگتی، جن میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ فصل اگے؟ فرمایا تو وہ کون ہے جو بارش برسا کر زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو بارش برسا کر اس بنجر مردہ زمین سے فصل پیدا کرتا ہے، پھل بھی لگتے ہیں، ہریالی اگتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا جب رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور دوسرا کہا جب اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، خاک اور مٹی میں مل جاتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ رب کے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے وہاں دودھ کی مثال دی، اور ایک اس کی مثال حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اولاد کو جمع کر کے کہنے لگا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وصیت؟ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر راکھ بنا کر آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ دریا میں بہا دینا، تاکہ نہ میرے وجود کا کوئی ذرہ باقی رہے اور نہ مجھے اللہ کو کوئی حساب دینا پڑے، نہ رب کو کوئی جواب دینا پڑے۔ یہ سوچ ہے ملحدوں والی، میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دینا۔ یہی سوال کفار نے کیا کہ جب بندے کی جسم کے ذرات مٹی میں مل جاتے ہیں تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہ بندہ مر گیا، اولاد نے وصیت پر عمل کیا، اس کی لاش کو جلا کر راکھ آدھی ہوا میں اڑا دی، ہوا میں اڑ کر کوئی کسی دیش میں پہنچ گئی، کوئی کسی دیش میں پہنچی، اور آدھی راکھ کو دریا کی نظر کر دیا۔ جس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم وہ سارے منتشر اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور رب دوبارہ زندہ کر کے فرمائے گا تو نے کیا سوچ کر یہ وصیت کی تھی؟ وہ کہے گا مالک میں نے یہی سوچا تھا جب میری لاش جل کر راکھ ہو جائے گی اور ذرات بکھر جائیں گے، آدھے ذرات دریا کے اندر، آدھے ہوا میں اڑ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا۔ وہ جو میزان کا معاملہ ہے، حساب و کتاب ہے، اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کریم فرمائے گا تو نے سوچا نہیں کہ خالق میں ہوں؟
رب کی ذات ہے، اس کے لیے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح دوسری مرتبہ زندہ کرنا بھی آسان ہے۔ اور آپ توجہ اگر فرمائیں، ہے توجہ آپ کی؟ قرآن کہتا ہے جب رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، توجہ ہے کوئی نہ؟ ادھر میری حل تک ہو۔ جب رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، کوئی چار بڑے امام، ان میں سے چوتھے امام احمد بن حنبل کی بات کر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا توحید خداوندی اور وجود باری تعالی، اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی کتاب نہیں کھولوں گا، کوئی نقلی دلائل کا ڈھیر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے نقلی دلائل نہیں، فرمایا عام سی مثال ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک قلعہ ہے، سن رہے ہو؟ ایک قلعہ ہے، فرمایا اس کا باہر چاندی کا ہے، اندر اس کا سونے کی طرح چمک رہا ہے، اس کی کسی دیوار میں سوراخ نہیں ہے، وہ بالکل بند ہے، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہ اس میں ہوا داخل ہو سکتی ہے، وہ بند ہے، چاندی کا قلعہ ہے، اندر سے وہ سونے کا ہے۔ ایک دن اچانک اس قلعے کی دیوار ٹوٹتی ہے، اندر سے ایک آنکھوں والا، زبان والا، بڑا خوبصورت چھوٹا سا جانور نکلتا ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس کی آواز ہے۔ تو یہ کون ہے جس نے چاندی کے قلعے کے اندر جہاں ہوا نہیں پہنچ سکتی، دیواریں بند ہے، سوراخ نہیں، تو وہ کون ہے جس نے چاندی کے اس قلعے کی دیوار توڑ کر ایک جاندار کو اس سے نکالا ہے، جو سانس بھی لے رہا ہے اور جو زندہ ہے، اس کی آواز بھی ہے۔ اس نے کہا جناب ہم سمجھے نہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں انڈے کی مثال دے رہا ہوں، انڈے کی مثال دے رہا ہوں۔ انڈے سے چوزہ کون نکالتا ہے؟ انڈا تو بند ہے، انڈے سے مختلف رنگوں کے چوزے کیسے نکل آئے؟ وہ سانس بھی لے رہے، ہوا نہیں جا رہی، پانی اندر نہیں جا رہا۔ کون سی ذات ہے جس ذات نے اس انڈے سے چوزہ نکالا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ بتائیے۔ فرمایا اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، وہی خدا کی ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ صانع ہے، وہ موجد ہے، جو یہ سارا نظام کائنات کے اندر چلا رہا ہے۔ امام جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت میں سے ہے، توجہ ہے آپ کی، وہی ائمہ اہل بیت میں سے، اہل بیت کے ایک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے۔ ویسے میں جتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ۔ امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین پاک کے، اور امام علی مقام بیٹے مولا علی کے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال ہوا، آپ نے بھی یہی مثال دی لیکن انداز مختلف تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یار ایک بات بتاؤ۔ انڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا، فرمایا یہ انڈا ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی ہے۔ فرمایا بند ہے؟ بند ہے۔ باہر سے کوئی چیز اندر تو نہیں جا رہی؟ نہیں۔ اندر سے کوئی چیز باہر تو نہیں آ رہی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ کیا سفیدی ہے اور زردی ہے؟ فرمایا ٹھوس چیز ہے؟ کہا نہیں۔ جامد ہے، سخت ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ مایا چیز ہے، بہنے والی۔ فرمایا تو بتا کون سی طاقت ہے جو بند انڈے کے اندر سفیدی کو زردی میں نہیں ملنے دے رہی؟ بولے نا سبحان اللہ۔ زردی کو سفیدی میں نہیں ملنے دے رہی، سفیدی کو زردی میں نہیں ملنے دے رہی۔ وہ جدا جدا ہیں، دونوں مایا ہیں۔ مایا چیزیں دو اکٹھی ہوں تو وہ مکس ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جدا جدا ہے۔ اور پھر کون سی ذات ہے جو اس انڈے سے مختلف رنگوں کے، کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، اور کسی کا رنگ اور ہے کسی کا اور ہے، جو چوزے اس انڈے سے نکل رہے ہیں، کون ہے جو اس بند قلعے کے اندر جان دے رہا ہے؟ اسی ذات کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ امام فخر الدین رازی تفسیر، یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر کبیر سے، امام فخر الدین رازی نے لکھا وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل، ان میں سے عقلی دلیل ایک اور سنی اور بڑی خوبصورت، آپ کو لطف آئے گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے۔ کہتے ہیں دیہاتی آدمی سے کسی نے کہا، دیہاتی آدمی سادہ ہوتے ہیں نا، بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ مزاج اور سادہ طبیعت ہوتی ہے ان کی، نخرہ نہیں ہوتا۔
बात भी बाद औकात आधे जुमले में पूरा फलसफा समझा देते हैं। किसी ने कहा तुम अल्लाह की जात के वजूद के कायल हो, उसने कहा बिल्कुल, दलील क्या है? उसने कहा ये बताओ तुम कभी सहरा में गए हो? हाँ गया हूं। सहरा देखा है? देखा है। वहां मकानात नहीं होते, दरख्त नहीं होते, वो रेत का सहरा होता है, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं होता। तुम ये बताओ जब तुम सहरा में जाते हो, वहां तुमने कुछ मिंगनियां पड़ी हुई देखी, तो उन मिंगनियों से तुम क्या नतीजा निकालोगे? वो कहता है मैं नतीजा निकालूंगा कि यहां से कोई ऊंट गुजरा है, यहां से कोई जानवर गुजरा है, ऊंट गुजरा है। अच्छा ये बताओ कि अगर उस सहरा के अंदर किसी के कदमों के निशान देखो तो क्या नतीजा निकालोगे? वो कहता है उसका नतीजा यह है कि यहां से कोई इंसान गुजरा है। अगर वहां लीद देखो तो फिर उसने कहा इसका मतलब है कोई गधा यहां से गुजर कर गया है। अब उस देहाती ने क्या कहा सुनेंगे आप। वो कहते या सुभान अल्लाह, ए अल्लाह की पाक जात, इन्नल बेहराता तदुल्लु अलल बहीर। कश्ती चलाने वाले पर मुझे पता था कि कश्ती में सिद्धार्थ से चलाएगा कि साहिल तक पहुंचा देगा। फरमाया तू कहता है कि अल्लाह डूब गया, मर गया, फिर तेरा एतमाद किस पे था? उसने कहा कश्ती पर। मुझे पता था कश्ती जल्दी जल्दी किसी तरह साहिल तक पहुंचा देगी। फरमाया जब कश्ती टूट गई तो फिर तेरा एतमाद किस पे था? उसने कहा उस तख्ते पर जिस पर मैं बैठा था, मुझे पता था ये किनारे लगा देगा। फरमाया जब तख्ता निकल गया तो फिर किस पे एतमाद था? मुझे जिंदगी की उम्मीद थी। उसने कहा मुझे उम्मीद थी मैं बच जाऊंगा। फरमाया वो जो एतमाद था वो किस पर था? उसने कहा अल्लाह पर था। मैं वो कायनात का खालिक हूं। जब सारी उम्मीदें टूट जाती है और सारे आसरे छूट जाते हैं, फिर जो आसरा काम आता है, जिस जात से उम्मीद बनती है, उसे अल्लाह की जात कहा जाता है। और रब की जात है तो खालिक भी है, साने भी है, मुजिब भी है, और ये सारी कायनात का निजाम उसके चलाने से चल रहा है।